بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت نوفل بقالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15ویں شعبان کی شب میں اکثر باہر آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 15ویں شعبان کی رات کو آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور جس نے دعائے مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتے ہیں اور زندگی کی میعاد مقرر کرتے ہیں۔ اس رات حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گار افراد بخشے جاتے ہیں۔ ملائکہ زمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت اور نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ نماز اور دعائے استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات میں بیدار رہتے ہیں تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔